الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں میری نہایت قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا جلسہ جامعہ جویریہ للبنات میں زیر تعلیم طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے اور علاقے بھر کے مسلمانوں کو اطلاع دینے اور آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ بحمد اللہ تعالی علوم نبوت کو پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو عطا کردہ علوم سکھانے کے لیے اس علاقے میں علماء دیوبند کی سرپرستی میں نہایت ایک بہترین ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارہ کو قائم اور آباد اور شاد رکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں دو چند گزارشات پیش کروں گا۔ حق جل مجدہ مجھے دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ تمام احباب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور کائنات نام ہے تین چیزوں کا۔ نمبر 1 کائنات میں مکان ہے، نمبر 2 کائنات میں زمان ہے اور نمبر 3 کائنات میں مکین ہے۔ ان تین چیزوں کے مجموعہ کو کائنات کہتے ہیں۔ نمبر 1 مکان، نمبر 2 زمان اور نمبر 3 مکین۔ مکان رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور زمان رہنے کے وقت کو کہتے ہیں اور مکین رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے علاوہ اور کوئی چیز خالق کی ذات کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کائنات میں ایک مکان ہے، کائنات میں ایک زمان ہے اور نمبر 3 کائنات کے مکین ہے۔ اہل سنت والجماعت کا دلائل شریعت کی روشنی میں نظریہ ہے مکان جو جگہ کا نام ہے، مکان اور مکان میں فرق ہے۔ ایک مکان وہ جسے بازار کہتے ہیں، ایک مکان وہ جسے گھر کہتے ہیں اور ایک مکان وہ جسے مسجد کہتے ہیں تو سارے مکانات
لیکن مکان اور مکان میں فرق ہے۔ جو مقام ہمارے گھر کے مکان کا ہے وہ بازار کا نہیں، اور جو مقام مسجد کا ہے وہ ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ مسجدوں میں سے جو مقام جامع مسجد کا ہوتا ہے وہ عام مسجد کا نہیں ہے۔ جو بیت المقدس کا مقام ہے وہ عام جامع مسجد کا نہیں ہے، اور جو مقام مسجد نبی کا ہے وہ بیت المقدس کا نہیں ہے، اور جو مقام مسجد حرام کا ہے وہ مسجد نبوی کا نہیں ہے۔ جو مقام اس مسجد حرام میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا ہے وہ پوری مسجد حرام کا نہیں، اور جو مقام خدا نے عرش کو دیا ہے وہ مقام وہاں بیت اللہ کا بھی نہیں، اور جو مقام جہاں ہمارے پیغمبر کی ذات ہے وہاں مٹی کے ذروں کو دیا ہے وہ خدا کے عرش کا بھی نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے جہاں ہمارے پیغمبر آرام فرما ہے اس آرام کرنے والی جگہ میں وہ قبر مبارک اور روضہ مبارک کے مٹی کے ذرے جو ہمارے پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، وہ لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہیں، حتیٰ کہ خدا عز و جل کے عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ ہم نے مکانات میں فرق دیکھا ہے، دنیا بھر کے مکانات کو ایک جیسا مکانات کہنا یہ بہت بڑی کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ مکان اور مکان میں فرق ہوتا ہے، یہی وجہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث دیکھو تو ہمارے پیغمبر خود فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، یہ دنیا میں عام جگہیں جتنی ہیں خدا کو ان میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد والی ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جتنی جگہ خدا کو ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند جگہ میرے اللہ کے ہاں وہ بازار بنتے ہیں۔ بازار کا ماحول گناہ والا ہے اور مسجد کا ماحول اعمال اور دینی عبادات والا ہے۔ آدمی جس مکان میں جاتا ہے اس ماحول کا اثر کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ اگر بازار میں جائے گا تو ماحول بازار والا ہوگا، اگر کوئی بندہ مسجد میں جائے گا تو مسجد والا ماحول ہوگا۔ اگر نیک آدمی بازار میں جائے اس پہ گناہوں کے اثار آتے ہیں، اور اگر برا آدمی مسجد میں جائے اس پہ اچھے اعمال کے اثرات آتے ہیں۔ یہی وجہ میرے پیغمبر کا اعلان ہے کہ جو بندہ مسجد میں کثرت سے جاتا ہے اس بندے کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ایمان والا اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ ادھر نبوت کا اعلان یوں ہے کہ تم منافق اور مومن میں فرق دیکھو گے کہ مومن مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو، مچھلی پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، پانی سے نکال دو تو موت آ جاتی ہے۔ ایمان والا جب مسجد میں ہو اس کو ایمانی زندگی ملتی ہے، اور جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کو اپنے ایمان کے ختم ہونے کی صورتیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ مسجد کا ماحول پاک ہے، وہاں جائے گا تو پاک بنے گا۔ ہمارے بازار کا ماحول ناپاک ہے، اگر بازار میں جائے گا تو ناپاک بنے گا۔ اور ماحول کا دخل اتنا ہوتا ہے، ماحول کو بدلنے میں دخل اتنا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ خدا نے علم بھی عطا فرمایا، خدا نے ظاہری حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے عالم بھی بڑے تھے، خدا نے ظاہری صورت بھی بڑی عطا فرمائی۔ اللہ ہر نبی کو اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسن و جمال دیتا ہے، لیکن حضرت یوسف جمال میں اللہ کے نبی کے علاوہ یکتا ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام نسائی کو خدا نے علم بھی دیا، خدا نے ظاہری حسن و جمال بھی دیا۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی خاتون ہوگی، اب ان کے ذہن میں حضرت امام نسائی کے بارے میں خیالات کا سلسلہ گندی طرح آنا شروع ہوا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ ایک خلوت میں باغ میں تشریف لے گئے، وہ خاتون وہاں پہنچی۔ امام نسائی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ کے چلے گئے، اپنے ایمان کو بچا لیا ہے۔ جب اللہ ایمان بچانے کا فیصلہ فرما دے،
حضرت یوسف کا تالوں میں ایمان بچا لیتے ہیں، اور جب اللہ ایمان بتانے کا فیصلہ نہ فرمائے تو پھر بندہ مسجدوں میں بھی ایمان کو بچا نہیں سکتا۔ حضرت امام نسائی کی خدا سے محبت کا عالم تھا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے دوڑے ہیں۔ محدثین نے ان کے حالات میں لکھا ہے، یہ امام نسائی کی جوانی کا عالم تھا۔ امام نسائی بڑھاپے کو پہنچے تو شیطان نے دل میں خیالات ڈالے۔ شیطان کہنے لگا اگر تم اس موقع پر گناہ کر لیتے اور بعد میں توبہ کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا۔ یہ خیال آیا تو امام نسائی رونے لگے، اللہ جب جوانی گناہ کا وقت تھا تو انہیں گناہ سے بچا لیا ہے، اب بڑھاپا گناہ کا وقت بھی نہیں، گناہ کے اسباب بھی نہیں، اب میرے ذہن میں گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ حضرت امام نسائی اسی خیال میں رونے لگے، روتے ہوئے سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ امام نسائی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تشریف لائی۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اگر خواب میں کسی بندے کو حضور کی زیارت ہوتی ہے تو یہ پیغمبر کا وجود ہوتا ہے۔ شیطان کبھی بھی خواب میں خدا کی پیغمبر کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میرے نبی نے خود اعلان فرمایا ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل لی، اس لیے کہ شیطان خواب میں کبھی پیغمبر کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ امام نسائی نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے۔ بات چل پڑی، میں ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا ہے، لیکن خواب پر میں پریشان بہت ہوں۔ ہم نے کیا پریشانی ہے؟ کہتا جی میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید نہیں ہے، تو میری خواب کا کیا بنے گا؟ کبھی بھی خواب آئے عام بندے کو بیان نہ کیا کرے، ہمیشہ خواب اسے بیان کرے جسے خدا نے تعبیر کا علم بھی دیا ہو اور جسے اللہ پاک نے تمہاری محبت بھی دی ہو۔ اگر تم سے محبت نہیں کرتا یا وہ بندہ ایسا ہے علم تعبیر کا اس کے پاس نہیں، اگر تم نے خواب اس کو بتا دی نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ خواب دیکھتا ہے آسمان اور بندے کے درمیان خواب لٹکی رہتی ہے، جس طرح تعبیر دینے والا خواب کی تعبیر دیتا ہے اسی کے مطابق خواب صادق آیا کرتی ہے، اس لیے کبھی بھی عام بندے کو خواب نہ بتائیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، بڑے تابعی ہیں اور تعبیر کے بادشاہ تھے، انہیں امام المعبرین کہتے ہیں۔ حضرت ان کو امام المعبرین کہتے ہیں۔ امام ابن سیرین کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ خواب دیکھا تو اگر وہ خواب کی تعبیر بتاتے وہ بالکل تیر بہدف تعبیر بالکل ٹھیک نکلتی۔ حضرت امام کے بارے میں قرآن امام ابن سیرین کے بارے میں ہے، ایک بندے نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا کہ یہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ تم فوراً جا کر اپنے کمرے کی اپنی چارپائی کے نیچے جگہ کھودو، جگہ کھودو گے خزانہ ملے گا۔ ان نے چارپائی کے نیچے جگہ کھودی تو خزانہ ملا۔ کوئی 5 یا 6 ماہ کے بعد ایک بندے نے اور آ کر اسی طرح خواب دیکھی کہ میں نے خواب میں دیکھا میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلتی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے جلدی اپنا سامان باہر اٹھا لو، تمہارا مکان گرنے لگا ہے۔ اس نے سامان باہر نکالا تو ان کا کمرہ گر گیا اور کمرے میں آگ لگی، نقصان ہوا۔ شاگرد کہنے لگے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، یہ خواب ایک عام آدمی نے دیکھا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کی چارپائی کے نیچے سے خزانہ نکلے گا، یہی دوسرا بندہ خواب دیکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا مکان گرے اور جل جائے گا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ دیکھو خواب کے اندر موسم کو بھی دخل ہوتا ہے۔ پہلے بندے نے خواب دیکھی تو موسم سرما کا تھا اور سردی کے موسم میں آگ کا آ جانا یہ رحمت ہوتی ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھی تو موسم گرما کا تھا اور گرمی کے موسم میں چارپائی کے نیچے سے آگ کا آ جانا یہ رحمت نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے۔ تو میں نے موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل لی ہے۔ اب یہ تو تعبیر والا بتاتا ہے، عام بندہ خواب کو بتا نہیں سکتا۔ امام ابن سیرین کے بعد
امام ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی خواب دیکھی ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ ایک اور بندے نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے۔ امام ابن سیرین نے ایک اذان دینے والے کے بارے میں فرمایا یہ چور ہے، چوریاں کرتا ہے، یہ کسی چوری میں پکڑا جائے گا۔ دوسرے بندے نے کہا جی میں نے اذان دی ہے، خواب میں دیکھی، فرمایا تجھے خدا بہت سارے انعامات عطا کرے گا۔ لوگوں نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جس بندے نے خواب میں دیکھا اذان دیتا ہوں، یہ چونکہ بندہ بہت نیک تھا تو میں نے تعبیر اس سے لی ہے۔ اللہ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں اذن فی الناس، تم لوگوں کو حج کے لیے اذان دے کر پکارو، تو جب نیک بندہ اذان دے تو عظمتیں ملتی ہیں، اور یہ جو بندہ اذان کی بات کہتا ہے اس کی وجہ قطع شریعت کے خلاف ہے۔ تو میں نے سورہ یوسف میں دیکھا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُ الْعِيرُ، وہاں ایک آدمی نے اذان آواز دے کر کہا تھا کہ دیکھو تم نے چوری کی ہے۔ تو کبھی آواز دے تو تعبیر یہ نکلتی ہے، اور کبھی اذان دے تعبیر یہ نکلتی ہے۔ حالات اچھے تھے تعبیر اور نکلی ہے، حالات اچھے نہ ہوں تعبیر اور نکلتی ہے۔ بلکہ میں ایک عجیب بات کہتا ہوں، مورخین نے بڑی ایک عجیب خواب لکھی ہے۔ یہ بخت نصر بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ تھا۔ بخت نصر بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھی اور بات میں بھول گیا۔ یہ بخت نصر نے اپنے درباری مولویوں سے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھی ہے میں بھول گیا ہوں، میری خواب بھی بتاؤ اور میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ وہ مولوی صاحبان کہنے لگے خواب تو بتائے گا تعبیر ہم بتائیں گے۔ اس نے کہا تعبیر بتا سکتے ہو، میری خواب نہیں بتا سکتے۔ بادشاہوں کا دماغ تو بادشاہوں والا ہوتا ہے، کیا میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم نے خواب بھی بتانی ہے، میرے خواب کی تعبیر بھی بتانی ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ وہ لوگ کانپنے لگے، ہم خواب کہاں سے بتائیں گے۔ یہ بات چلتے چلتے جیل میں جا کر پہنچی ہے۔ حضرت دانیال اللہ کے نبی جیل میں تھے، اسی بادشاہ نے گرفتار کیا تھا۔ میں نے جیل کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی جیل کے قیدیوں کے لیے۔ ایک دعا یہ مانگی اللہ باہر کی خبریں جیل کے قیدیوں سے مخفی نہ رکھنا، باہر کے حالات جیل کے قیدیوں کو بتا دینا۔ دوسری دعا یہ مانگی اے اللہ جیل کے قیدیوں کی محبت باہر والوں کے دلوں میں ڈال دینا۔ ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، محلے کا لڑکا جیل میں نہ جائے تو والدین کا ذہن اور ہوتا ہے، وہ اگرچہ کسی قصور میں بھی چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور باہر کے حالات کوئی نہ بتائے تو جیل والوں سے کسی ذریعے سے خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ دانیال تک خبر پہنچی، انہوں نے سپریڈنٹ جیل سے کہا اگر تم جا کر بادشاہ سے بات کرو میں خواب بھی بتاؤں گا اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ بادشاہ وہ سپریڈنٹ کہنے لگا اگر ہم بتا دیں گے خواب تو پھر فائدہ کیا ہوگا۔ دانیال اللہ کے نبی تھے، فرمانے لگے جب تمہارے ذریعے سے بادشاہ کا مسئلہ حل ہوگا تمہارے عہدے میں ترقی مل جائے گی، اور جب میری وجہ سے مسئلہ حل ہوگا تو مجھے جیل سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سپریڈنٹ کہنے لگا کہ دیکھ لو صوفی صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو اور مجھے وہاں جا کے بادشاہ سے رگڑا لگوا دو، اگر تمہیں علم ہے تو مجھے بتاؤ۔ دانیال علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے اگر خدا پیغمبر کو نہ بتائے۔ ہمارے پیغمبر کی بیوی امی عائشہ کا ہار ان کا گم ہوا ہے اور اونٹ کے نیچے موجود ہے، خدا نے نہیں بتایا، لیکن جب اللہ بتانے کا فیصلہ فرما لے حضور فرش پہ ہوتے ہیں، خدا عرش کی خبریں بتا دیتا ہے۔ اللہ اگر نہ بتانے پر ہے حضور حدیبیہ کے مقام پر ہیں، حضرت عثمان مکہ میں زندہ ہے، نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اگر خدا بتانے پر آ جائے حضور مکہ میں ہے تو بیت المقدس کی کھڑکیاں گن گن کے بتا رہے ہیں، خدا بتانے پر ہے تو مکہ میں رہ کے بیت المقدس کی کھڑکیاں دکھا دے، خدا نہ دکھانے پر ہے حدیبیہ میں رکھتے ہوئے پیغمبر کو مکہ میں عثمان بھی نہ دکھائے۔ خدا بتانے پر آ جائے اپنے پیغمبر کو فرش پہ بٹھا کے عرش پہ خبریں بتا دے۔ اگر خدا نہ بتانے پر ہے ہمارے پیغمبر کے مبارک امی عائشہ کا ہار ہے وہ اونٹ کے نیچے ہے، خدا نہ بتائے، اللہ بتانے پر ہے تو یوں بتائیں۔ دانیال اللہ کے نبی تھے، بادشاہ سے کہنے لگے میں تیری خواب بھی بتاؤں گا، خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے کر آؤ، یہ تو بڑا بہترین قیدی ہے۔
بادشاہ کے دربار میں آئے. حضرت دانیال نے سجدہ نہیں کیا, بغیر سجدہ کیے بادشاہ کے دربار میں گئے. اس بخت نصر بادشاہ کا یہ اصول تھا کہ جو بادشاہ سے ملے گا پہلے سجدہ کرے گا تو ملے گا. بلا خدا کا نبی سجدہ کر سکتا ہے؟ نبی تو آتا ہی غیر اللہ کو سجدے سے روکنے کے لیے آتا ہے. نبی کبھی غیر اللہ کا سجدہ نہ کرتے ہیں, نہ سجدہ برداشت کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, ادھر سے صحابہ ایران تک پہنچے, ایران میں جا کر دیکھا ایران والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ان بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ سجدہ انہیں کرتے ہیں, ہم سجدہ آپ کو کیوں نہ کریں؟ آپ سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ میرے پیغمبر کا جواب سنو میرے دوستو, بات توجہ سے سمجھنا. دیوبند والے شریعت کے بھی قائل ہیں, دیوبند والے طریقت کے بھی قائل ہیں, دیوبند والے پیری مریدی کو مانتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی ہو اور بیعت کو نہ مانے تم سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی دیوبندی ہو اور خانقاہ کو نہ مانے تم سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر دیوبندی ہو اور بیعت کی مخالفت کرے تم سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے. میں دیوبندیت کی وکالت کرتے ہوئے کہتا ہوں, دیوبند والا خانقاہ کو بھی مانتا ہے, پیر طریقت کو بھی مانتا ہے, لیکن سجدے پیر کو نہیں کرتا, سجدے خدا کو کرتا ہے. ہمارے یہاں دیوبندی عورت ہوگی پیر کی بیعت تو کرتی ہے لیکن پیر کے سامنے بغیر پردے کے کبھی نہیں جاتی. جو پیر تم سے بیعت کروائے اور پھر بغیر پردے کے مریدنی کو دیکھے, خدا کی قسم یہ پیر نہیں شیطان ہے. یہ کیسا پیر ہے کہ جو عورت کو پردہ نہیں کرواتا؟ یہ وہ کیسا پیر ہے جو مرید سے سجدے کروا رہا ہے؟ ہم سجدے خدا کو کرتے ہیں اور اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں. اور ہم پردہ کیسے نہ کریں؟ میرے پیغمبر سے زیادہ دنیا میں اخلاق والا کون ہوگا؟ میرے پیغمبر کی بیویوں سے زیادہ دنیا میں کون سی پردے والی اور پاکیزہ خاتون ہوگی؟ کیا تم نے نہیں پڑھا میرے پیغمبر کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا اور پیغمبر کی دوسری زوجہ گھر میں موجود ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. نبی نے صحابی ہیں, خدا کے نبی کے گھر میں آئے, توجہ کریں, اللہ کے نبی کے گھر میں آئے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے فرمایا احتجبا عنہ, تم اس سے پردہ کر لو. میرے نبی کی بیویاں کہنے لگی الیس هو اعمی, اللہ کے پیغمبر کیا وہ نبینا نہیں ہے؟ نبی نے سے کیا پردہ کرنا ہے؟ خدا کے پیغمبر فرمانے لگے افعمیاوان انتما الستما تبصران, کیا وہ نبینا ہے؟ کیا تم بھی نبینی ہو؟ اگر وہ نہیں دیکھتا کیا تم اسے دیکھ نہیں رہی؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا, اس سے بڑا معاملہ کیا ہوگا؟ آنے والا پیغمبر کا صحابی ہے, اپنی ماں کے گھر میں آیا ہے. پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے. قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر دنیا سے چلا جائے تو بندہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا, اس کی حیثیت ماں کی ہے اور آنے والا آنکھوں سے نبینا ہے. لیکن پیغمبر تب بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے. اس سے پتا چلا کہ جس طرح پیر اپنے مرید اپنے, اگر پیر جس طرح بیعت کرنے والی اپنی مرید کو نہیں دے سکتا, اسی طرح بیعت کرنے والی اپنے پیر کا دیدار بھی نہیں کر سکتی. ہم نے غلط مسائل کہاں سے نکالے؟ ہم نے شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اللہ میں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب پیغمبر نے حضور سے عرض کیا حضور ایران والے اپنے بادشاہ کو سجدے کرتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں نبی ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں, آپ سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے نہ میرے صحابہ دنیا میں خدا کے علاوہ سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خامن کو سجدہ کرے, تو جب بیوی خامن کو سجدہ نہیں کر سکتی تو میں محمد سجدے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. عالم بھی ہے, سید بھی ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹنے والا میدان کا مجاہد بھی ہے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے جب میں اپنے محمد کی رخسار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں سجدہ کر لوں. جب میں اپنے محمد کے میں زلفوں کو دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں سجدہ کر لوں. جب میں حضور کے پسینے کی باتیں سنتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں سجدہ کروں.
لیکن فرمایا عطا اللہ کیا کرے، میں پیغمبر کے جمال کو دیکھو دل سجدے کو کرتا ہے، محمد کے کمال کو دیکھو دل سجدے کو کرتا ہے، نبوت کے معجزات کو دیکھو دل سجدے کو کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے بدر میں دیکھا ہے وہ میرا کملی والا محمد بھی اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے خدا سے مانگ رہا ہے، تو میں نے کہا عطا اللہ جس خدا سے یہ خدا کا نبی مانگتا ہے تو بھی سجدے نبی کے بجائے اسی خدا کو کرنا، تو بھی سجدہ نبی کے بجائے اسی خدا کو کرنا۔ میں بتا یہ رہا تھا کبھی ان غلط فہمیوں کا ازال ذہن میں کبھی نہ آنے دینا۔ دیوبند والا ہو اور پیری مریدی نہ مانے میں نہیں مانتا، دیوبند والا ہو بیت نہ مانے میں نہیں مانتا، دیوبند والا ولی کی ولایت نہ مانے میں نہیں مانتا، دیوبند والا ہو ولی کی کرامت نہ مانے میں نہیں مانتا، یہ بالکل ذہن نشین فرما لے۔ لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ذرا اس کو بھی نوٹ فرما لے، ہم ولی کی ولایت بھی مانتے ہیں ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھی فرق کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے مثال لیتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ مریم کی والدہ نے بھی خدا سے دعا مانگی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اگر تو بیٹا عطا کر دے میں تیرے دین کے لیے پیش کر دوں گی۔ لیکن مریم پیدا ہوئی، حضرت مریم کی ماں کہنے لگی رب انی وضعتھا انثی، خدایا بیٹا نہیں یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرا دل تو چاہتا مدرسے میں داخل کراؤ لیکن بیٹی کہاں لے کر جاؤ؟ خدا کی طرف سے جواب ملا ہے ولیس ذکرک الانثی، اے مریم کی والدہ جو بیٹا تو نے مانگا ہے اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو میں نے دی ہے، تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، میں نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے، اسی بیٹی کو مدرسے میں لے جا۔ حضرت مریم کی والدہ نے مریم کو لیا ہے بیت المقدس میں لے کر چلی گئی ہے، اپنی بیٹی کو داخل کروا دیا، حضرت زکریا کے پاس پڑھنے لگی، زکریا علیہ السلام چلے جاتے تبلیغ اور دعوت کے لیے، جب واپس آیا کرتے حضرت مریم کو کھانا پیش کر دیتے، ایک دن تاخیر سے پہنچے، ان کو فکر دامن گیر ہوئی آج مریم کے کھانے کا کیا بنا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے جب تالا کھولا، کنڈی کھولی اور دروازے کو کھول کے دیکھا تو مریم بیٹھی پھل کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، خدایا رزق کہاں سے ملا ہے؟ تو زکریا نے مریم سے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم معصوم بچی ہے، زکریا علیہ السلام کو جواب دیتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ میرے خدا نے دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے، ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عمر 90 سال ہے، اپنی عمر 100 سال کو پہنچی ہے، اولاد ابھی تک نہیں، وہی خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تو نے مریم کو فرما، اللہ تو نے مریم کو میوہ بغیر موسم کے دیا ہے، موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے، بغیر موسم کے میوہ مجھے بھی دے دے۔ زکریا نے مریم ولیہ کی کرامت کو دیکھا تو خدا سے مانگ لیا ہے۔ ادھر عیسائیوں کو دیکھا، تم آج بھی جا کے عیسائیت کے گرجے میں دیکھو، عیسائی ہاتھ باندھ کے مریم کے سامنے کھڑا ہے، ہم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عیسائی کہتا ہے اگر مریم بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے ہمیں بھی بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں خدایا اس مریم کو تو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ اب میں یوں کہوں گا عیسائیت اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ بات توجہ سے سمجھنا، فرق کیا ہے؟ عیسائی ولی کی کرامت کو دیکھتا ہے تو پھر ولی سے مانگتا ہے، اور مسلمان ولی کی کرامت کو دیکھتا ہے تو ولی کے خدا سے مانگتا ہے۔ وہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگتا ہے اور یہ ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی کے خدا سے مانگتا ہے۔ ہم ولی کی ولایت بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن مانگنا ولی سے نہیں ولی کے خدا سے ہے۔ اگلی بات بھی سمجھے، لیکن ہم یوں غلب نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مانگنا بھی خدا سے ہے، ولی کا وسیلہ بھی نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدا سے پیغمبر کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، ہم خدا سے مانگتے ہیں، نبی کے اللہ کے ولی کا وسیلہ دے کے مانگتے ہیں۔ مانگنا خدا سے ہے، نبی کا وسیلہ دے کر مانگے تب بھی جائز ہے، ولی کا وسیلہ دے کر مانگے تب بھی جائز ہے، لیکن مانگنا خدا سے ہے۔ سجدہ ولی کو نہیں کرنا، ولی کے خدا کو کرنا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، دانیال علیہ السلام دربار میں گئے ہیں اور بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، جان کی کوئی پرواہ نہیں، بغیر سجدے کے دربار میں پہنچے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ
کہنے لگا اور دانیال پہلے یہ تو بتا، میری خواب بعد میں بتانا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ولی نبی عقل والا بھی ہوتا ہے، نبی علم والا بھی ہوتا ہے، اور نبی کامل بدن والا بھی ہوتا ہے۔ میرے جملے کو نوٹ فرمائیں، میں کہہ رہا ہوں نبی سب سے زیادہ کامل بدن والا ہے، نبی سب سے زیادہ کامل علم والا ہے، اور نبی سب سے زیادہ کامل عقل والا ہے۔ خدا کی قسم پیغمبر سے زیادہ کسی کا بدن مضبوط بھی نہیں ہوتا، پیغمبر سے زیادہ کسی کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، پیغمبر سے زیادہ کسی کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، دیوبند کا تو نظریہ ہے اگر کائنات میں کسی کو وجود ملا ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں ملا ہے، اگر کسی کو علم ملا ہے وہ بھی نبی کے صدقے ملا ہے، اگر دنیا میں عقل ملی ہے تو نبوت کے صدقے ملی ہے۔ اگر خدا نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں واللہ العظیم دیوبند کا عقیدہ بیان کرتا ہوں، اگر خدا نے اپنے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، خدا کائنات میں کسی کو وجود بھی نہ دیتے، کسی کو علم بھی نہ دیتے، خدا کسی کو عقل بھی نہ دیتے۔ نبوت کے صدقے تو عقل ملتی ہے، وہ نبی کتنا عقل والا ہوگا۔ دانیال نبی دربار میں گئے ہیں تو بخت نصر نے پوچھا مجھے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ذرا نبی کی عقل دیکھنا۔ دانیال اسلام نے ایسا جواب دیا کہ بادشاہ کی عتاب بھی نہیں ہوئی اور سجدہ بھی نہیں کرنا پڑا۔ کہتے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ دانیال علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس خدا نے مجھے تیری خواب کا علم دیا ہے اور تیری خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، اس خدا نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے اگر میرے علاوہ تو نے کسی کو سجدہ کیا میں علم کو واپس لے لوں گا۔ اگر میں تجھے سجدہ کر دیتا میرا علم واپس ہو جاتا، بتا تجھے تیری خواب کون دکھاتا، تیری تعبیر کون بتاتا؟ میں تجھے سجدہ کروں؟ بخت نصر کہتے ہیں نہ سجدہ نہ کرو تو میری خواب مجھے بتا دو، میری خواب کی تعبیر بتا دو، جو کہ اس نے خواب دیکھی ہی ایسی دی۔ وہ بخت نصر بڑا پریشان تھا، میری خواب کا کیا بنے گا، مجھے خواب کا پتہ کون بتائے گا، مجھے خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ دانیال علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا کہ تو نے خواب دیکھی ہے، توجہ، تو نے خواب دیکھی ہے، تو نے خواب میں بت دیکھا ہے، اس کا آسمان سر پہ، اس کا سر آسمان پہ لگا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ لگے ہیں، ایک اس کا کندھا مشرق میں ہے، ایک کندھا مغرب میں ہے۔ کہا جی میں نے بالکل ایسے ہی دیکھا۔ فرمایا تو نے چہرہ اس کا سونے کا دیکھا ہے، تو نے سینہ اس کا چاندی کا دیکھا ہے، تو نے پیٹ اس کا تانبے کا دیکھا ہے، تو نے ران اس کے پیتل کے دیکھے ہیں، تو نے پنڈلیاں اس کی لوہے کی دیکھی ہیں، تو نے پاؤں اس کے مٹی کے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل یوں ہی دیکھا ہے۔ فرمایا پھر تو نے دیکھا آسمان سے ایک گولا آیا، وہ اس بت کے سر پہ لگا ہے، اس نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر گولا پوری زمین و آسمان کی فضا میں پھیل گیا ہے۔ کہا بالکل میں نے یہی دیکھا ہے، اب بتاؤ میری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دانیال اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ یہ جو تو نے بت دیکھا یہ بت قومیت کا بت ہے، یہ جی ملک صاحب ہے، یہ جی عوان صاحب ہے، یہ جی چودھری صاحب ہے، تو نے قومیت کا بت دیکھا ہے۔ جو چہرہ تو نے سونے کا دیکھا یہ تو نے قوم عراق کا تمدن دیکھا ہے، یہ تو نے سینہ چاندی کا دیکھا یہ تو نے قوم جرمن کا تمدن دیکھا ہے۔ یوں بتاتے رہے، آخر میں پنڈلیاں لوہے کی دیکھی، یہ قوم حبشہ کا تمدن دیکھا ہے۔ یہ جو تو نے پاؤں مٹی کے دیکھے، آخر میں دو عورتوں کی حکومت دیکھی ہے، بالآخر حکومت فنا ہوگی۔ اور یہ جو تو نے آسمان سے دیکھا ایک گولا زمین پر آیا ہے، اس بت کے سر پہ لگا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ پورے زمین و آسمان کے درمیان پھیل گیا ہے۔ یہ میرے آخری پیغمبر کا دین ہے، جب وہ آسمان سے آئے گا قومیت کے بت کو توڑے گا اور پوری کائنات پہ چھا جائے گا، پوری کائنات پہ چھا جائے گا۔ آج کائنات پہ حضور کا پاک کائنات پہ دیکھو میرے پیغمبر کا دین چھا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا بھئی مولوی صاحب تمہاری برادری کون سی ہے، حافظ صاحب تمہاری قوم کیا ہے، پوچھتا بھی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ، کھڑے ہو جاؤ مصلی پہ۔ ہاں بھئی تمہارے پاس علم ہے، کھڑے ہو جاؤ مصلی پہ۔ ہاں بھئی تم